السلام علیکم ناظرین. میں ناظرین ہی نہیں کہوں گا کیونکہ یہ ایک ویب سائٹ میں نے اس لیے تیار کیا تھا کہ میں چاہتا تھا کہ لوگوں سے میرا براہ راست تعلق رہے، اور میری کوشش ہے کہ میں جو مسئلے مسائل ہیں لوگوں کے، کئی تو خیر ان کے ذاتی ہوتے ہیں، کئی ہوتے ہیں جو بڑے سطح پہ بھی ان کا اثر ہوتا ہے. تو میری کوشش ہے کہ میں لوگوں سے بات بھی کر سکوں، ان سے انٹریکٹیولی ان کے جو مسئلے ہیں ان پہ بھی ذکر کر سکوں، تاکہ آج کل تو ایج آف کمیونیکیشن ہے، تو سیاستدان ہیں ان کو ہر طریقے سے عوام کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا چاہیے. تو کئی لوگوں نے تو مجھے بڑے اچھے پیغام بھیجے ہیں مبارکباد کے، اور اچھے اچھے خیالات ہیں، تو ان کا میں شکریہ ادا کروں گا. یہ شیر دل باندے صاحب ہیں، طاہر ہیں، اور مجھے اور بھی اس طرح میسیجز آئے ہیں. ایک ایشو ہے جو کافی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ پنجاب یونیورسٹی کا مسئلہ تھا، اور ڈگریز سے مائیکالوجی، پلانٹ پیتھولوجی وغیرہ. ان لوگوں نے یہاں گورنر ہاؤس کے آگے ایک احتجاجی جلوس بھی نکالا تھا، کیونکہ ان کی ڈگریوں کو ریکگنائز نہیں کیا جا رہا تھا. تو یہ مجھے ای میل تو آیا ہے، لیکن اس کے بعد میں نے یہاں ان کو بلا کے، ہائر ایجوکیشن کمیشن کے نمائندوں کو بلا کے، پنجاب یونیورسٹی کے رجسٹرار کو بلا کے سب کو بٹھایا تھا، اور جو مسئلے، جو ایشوز تھے وہ ہم نے وہیں طے کیے. اور یہ بات جو اسٹوڈنٹس کے لیے بہت بڑا ایشو تھا، یہ ہم نے اچھے طریقے سے اس کو حل کر دیا ہے. تو اس کے بعد وہ بھی خوش، اور میرا خیال ہے پنجاب یونیورسٹی کے لوگ بھی خوش تھے، اور یقیناً میں بھی خوش ہوں کیونکہ میں چانسلر ہوں پنجاب یونیورسٹی کا. دوسرا ایک ایشو آیا ہے کہ ایک صاحب ہیں، انہوں نے میرے سے عجیب سوال کیا ہے. سوال یہ کیا ہے کہ آپ یہ قادیانی ہیں. میرا خیال وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جب احمدیوں کے گڑی شاہوں میں اور ان کے عبادت گاہوں پہ حملے ہوئے تھے، تو میں نے وہاں جا کر بات بھی کی، اور میں نے بڑے کھلے طریقے سے بات کی کہ پہلے انسانیت کی بات کرتے ہیں، اس کے بعد ہم مذہبی باتیں کرتے ہیں. تو میں کوئی قادیانی نہیں ہوں، میں سنی مسلم ہوں، لیکن میں انسان ہوں اور میں پاکستانی ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کسی پہ اس طرح حملہ کرنا، یہ کوئی پاکستانی اس کو برداشت نہیں کر سکتا. تو اگر عیسائیوں پہ بھی حملے ہوئے تھے گوجرے پہ، میں وہاں بھی گیا تھا، ان کے بھی میں نے حق میں اور ان کے لیے بھی میں نے آواز اٹھائی تھی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں عیسائی ہوں. اور اگر کسی بھی فقہ پہ یا کسی بھی پاکستانی پہ حملہ ہو، تو میں سمجھتا ہوں میرا فرض ہے کہ میں ان کی دفاع کروں اور ان کے لیے اپنی آواز بھی اٹھاؤں. مجھے ایک میسج ملا ہے، داؤد ترین ہے، وہ ان کو ایمبولینسز چاہیے. وہ ایک کمپنی ہے ان کی، وہ اس طرح کے بہبودی کام کرتے ہیں. تو میں نے ان کو میسج واپس بھیجا، اور میں نے ان کو یہ کہا کہ آپ مجھے تفصیل دے دیں، اور میں کوشش کروں گا کہ میں اس کے فنڈز ارینج کر کے، یا ریڈ کریسنٹ سوسائٹی سے یا اور بھی اس طرح کے آرگنائزیشنز ہیں جو میرے جو کم انڈر می، میں ان سے بات کر کے میں کوشش کروں گا کہ آپ کو یہ چیزیں دے دوں. باقی مجھے اور بھی کئی ایشوز آتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے تحت آپ کے اختیارات کم ہو گئے ہیں، تو پھر آپ وہ گورنر نہیں رہے. میں اس بات پہ میں بڑی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، جو پاور جو ہے نا، سیاسی پاور، یہ انسان کی مورل اتھارٹی یعنی اس کی اخلاقی حیثیت کے مطابق ہوتا ہے. پاور جو ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ دستخط کر سکتے ہیں، یا کسی کو اپوائنٹ کر سکتے ہیں، یا کسی کو ڈس اپوائنٹ کر سکتے ہیں، یا کسی کی ٹرانسفر پوسٹنگ کر سکتے ہیں. یہ تو بابو جو ہوتے ہیں نا، یا بیوروکریسی، یہ اس کو پاور سمجھتے ہیں. میں اس کو پاور سمجھتا ہوں جس کے اخلاقی حیثیت ہو. مثلا کون ہے اس وقت اس ملک میں سب سے پاورفل پولیٹیشین؟ میری نظر میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید، جو اس وقت ہمارے ساتھ ہیں نہیں. کیوں وہ سب سے پاورفل پولیٹیشین ہے؟ کیونکہ ان کے نام پہ، ان کی سوچ پہ، ان کی اخلاقی حیثیت پہ یہ سارے پاکستان کی سیاست چل رہی. افریقہ میں کون ہے سب سے بڑا سیاستدان، موسٹ پاورفل پولیٹیشین ان افریقہ؟ نیلسن مینڈیلا.
جس کے پاس کوئی آفیشیل کیپیسٹی نہیں ہے. ہندوستان کی تاریخ میں کون تھا سب سے بڑا سیاستدان یا ایز یو سے پاورفل پولیٹیشین؟ وہ مہاتما گاندھی ہوتا تھا. حالانکہ اس نے زندگی میں کوئی آفیشیل پوزیشن نہیں لی، لیکن وہ انگلی اٹھاتا تھا سارا ہندوستان اٹھتا تھا، اور وہ انگلی نیچے کرتا تھا سارا ہندوستان بیٹھ جاتا تھا. تو پاور کی جو ڈیفینیشن ہے، جن لوگوں کی چھوٹی سوچ ہے وہ پاور کو چھوٹی چیز سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں پاورفل وہ آدمی ہے جو لوگوں کی زندگیوں میں مداخلت کرے اور اختیارات اپنے اس طرح چلائے. یہ میری سوچ نہیں ہے، اور اس لیے میں پریزیڈنٹ پاکستان آصف زرداری کو خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے رضاکارانہ طور پہ اپنے اختیارات جو ہیں وہ خود ہی اسمبلی کو دے دیے، کیونکہ انہوں نے اسی چیز کو سمجھا کہ میں پاورفل اس طرح ہوں گا اگر لوگ مجھے میری عزت کریں. اگر جس بندے کے قلم میں قوت ہے اور اس کی زبان میں یا اس کے ذہن میں کوئی قوت ہے نہیں، تو پھر اس کی کیا پاور ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں یہ پولیٹکس میں ایک بنیادی اصول ہے، اور اگر کوئی بندہ امر یا اپنا نام بناتا ہے تو اس لیے بناتا ہے کہ وہ جو کام کر کے دیتا ہے لوگوں کے لیے، یا جو نظریہ چھوڑ کے جاتا ہے، یا نظریہ جو اس کا سارے پاکستان میں جس بندے کی سوچ ہے اس کو پاورفل میں سمجھتا ہوں. اس لیے آج بھی لوگ ذوالفقار علی بھٹو شہید کو یاد رکھتے ہیں، لوگ قائد اعظم محمد علی جناح کو یاد رکھتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے ایک بہت بڑی سوچ دی تھی. تو میں اس کو پاور سمجھتا ہوں. تو اس لیے جب مجھے کسی نے میسج بھیجا کہ جی آپ کے اختیارات کم ہو گئے 8ویں ترمیم کی وجہ سے، میں سمجھتا ہوں میں تو ویسے ہی وہ اختیارات کبھی استعمال ہی نہیں کرتا تھا، اور میں ان اختیارات کو کچھ بھی نہیں سمجھتا. کیونکہ بڑے لوگ آئے ہیں، ایک پہلے جو ریٹائرڈ فوجی ہوتے تھے وہ آ کے گورنر بنتے تھے، اور لوگ ان کو سمجھتے تھے جی یہ بڑے پاورفل ہیں کیونکہ ایک بڑے گھر میں رہتے ہیں، آگے پیچھے گاڑیاں ہوتی ہیں. تو میں یہ بھی کہتا چلوں کہ میں نہ تو گورنر ہاؤس میں رہتا ہوں، نہ مجھے کوئی شوق ہے ان چیزوں کا. میں سمجھتا ہوں یہ ایک پولیٹیکل رول ہے میرا، اور جو میں یہاں اچھے کام یا اچھے سوچ یا اچھی ایشوز پہ میں کھڑا ہو کے میں بات کر سکتا ہوں، تو میں اس کو پاور سمجھتا ہوں یا اس کو سیاست سمجھتا ہوں. پھر مجھے 1-2 ای میلز اور آئے ہیں. مجھے ایک آیا ہے، یہ حجویری یونیورسٹی ہے، ان کا بھی یہی ایشو ہے کہ ان کی ڈگریز کو ریکگنائز نہیں کیا جا رہا. تو میں نے آج ہی ان کے نمائندوں کو بلایا ہے، ہائر ایجوکیشن کمیشن والوں کو بھی بلایا ہے، اور میں نے پنجاب یونیورسٹی والوں کو بھی بلایا ہے، اور میری کوشش ہے کہ ان کا مسئلہ میں حل کروں. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اگر کام کرتے ہیں، اسٹڈی جو ہے ان کے لیے امتحان بہت بڑی چیز ہے، اور جب وہ اپنی زندگی کا ایک حصہ مختص کرتے ہیں پڑھائی کی طرف، اور پھر جب ڈگریز کا وقت آتا ہے اس کی شناخت نہ ہو، پھر جب جاب مارکیٹ میں جاتے ہیں، کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان کو ان کی حیثیت وہ نہیں بنتی، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے. یہ بھی میری ایک کوشش ہے.